اچھا عرفان صاحب گزارش ہے کہ 5-10 کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کبھی امکان ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف مل سکتا ہے؟ یہ تو ججوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک اور آپ سے خاص سوال، کل کو کوئی نئی پارلیمنٹ آتی ہے تو وہ یہ امینڈمنٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی 3 جج صاحبان سینئر 184(3) کا فیصلہ نہیں کریں گے، پورا فل کورٹ کرے گا، تو کیا پھر اس پر بھی امپلیمنٹ ہوگا ایسے ہی؟ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک چیف جسٹس اکیلے یہ کر رہے تھے، اس کی جگہ 3 ہو گئے۔ اگر پارلیمان اگر فل کورٹ کی طرف کر دیتی ہے تو بالکل وہ کر سکتی ہے، اور اس کا جواب ایسے ہی دینا چاہیے تھا ان کو۔ ایسے شرما کے جواب دے رہے تھے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کر کیا رہے ہیں یہ سارے لوگ۔ کہ پارلیمان، اگر آپ اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے رولز کے بارے میں، جو کہ کر سکتی ہے، آرٹیکل 191 میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمان کے قانون کے تابع سپریم کورٹ کے رولز ہوں گے، تو اگر پارلیمان کے قانون کے تابع سپریم کورٹ کے رولز ہوں گے تو پارلیمان قانون بنا سکتی ہے نا، یہ تو مان لیا ہے، آئین مانتا ہے اس چیز کو۔ اچھا ون لاسٹ کوسچن عرفان بھائی، ایک بہت اہم بات، ابھی دو وکلاء تھے اور کنفلکٹنگ اوپینین تھی کہ پولیٹیکل امپلیکیشن کے طور پہ ایک کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کو رائٹ ٹو اپیل نہیں ہوگا یا وہ اپنا ایگزاسٹ کر چکے ہیں، اور ایک کہہ رہے تھے نہیں وہ آ کے یہاں اپیل میں جا کے دوبارہ سے ایلیجیبلٹی لے سکتے ہیں اپنی 4تھی دفعہ پی ایم بننے کی۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف کے کیس کو پہلے آپ سمجھیں، یہ کیس تھا جبکہ بہت شور مچا کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی بہت زیادہ پراپرٹیز نکل رہی ہیں پاناما میں۔ میاں صاحب کا نام نہیں تھا ان پراپرٹیز میں، میاں صاحب کے بیٹوں کا نام تھا۔ میاں صاحب بہت سال پہلے جب وہ فائنانس منسٹر بنے تھے پنجاب کے، وہ اپنی کمپنی سے علیحدہ کر دیا گیا تھا کیونکہ گھر والوں کو پتا تھا انہوں نے سیاست کرنی ہے، ان کو تبھی علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں، اس کا جو پیوند لگایا تھا یا اس کی جو بیج بویا تھا وہ میاں شریف نے بویا تھا، اور میاں شریف کا خاندان جو ہے وہ صرف میاں نواز شریف نہیں تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، آگے سے ان کے اور اولادیں تھیں، تو میاں نواز شریف کا نام فگر نہیں کرتا تھا پاناما میں۔ اس کیس پہ انہوں نے یہ باوجود اس ساری چیز کے ہولڈ کر دیا کہ جی میاں نواز شریف کی یہ پراپرٹی ہو گئی کیونکہ وہ ہولڈر آف پبلک آفس تھے، اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جو ایکوزیشن ہے وہ میاں صاحب ہی اس کے مالک ہے۔ اس کے بارے میں ایویڈنس کوئی بھی نہیں ہے، سرے سے ہی نہیں ہے، اور مریم کو کہا گیا کہ مریم جو ہے وہ بینیفیشل اونر ہے، مریم کا کیس میں نے کیا تھا، اس میں وہ ایکوٹ ہو چکی ہیں، تو میاں صاحب کا کیس جو ہے وہ بھی ایکوٹی کی طرف جائے گا میرٹس کو دیکھتے ہوئے۔ یعنی گویا ہی کین گیٹ دی ریلیف بارنگ اسائڈ کہ وہ پہلی ورڈکٹ غلط تھی یا صحیح تھی، بٹ ہی کین بی دی بینیفیشری سے مراد یہ کہ ان کو ریمیڈی مل سکتی ہے۔ He cannot be the beneficiary. ریمیڈی کی بات کر رہے ہیں۔ نو بینیفیشری تو ہوتا ہے نا کہ بینیفٹ کسی کو دیں، یہ تو ان کا حق ہوگا کہ ان کو یہ ریلیف ملے، ان کو حق ہوگا۔ جی بٹ صاحب ان کا حق ہوگا کہ ان کو یہ ریلیف ملے، کیونکہ یہ جو کیسز جس طریقے سے اچھا عرفان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ حق ہوگا، بہت ساری سزائیں ججوں نے دی اور بعد میں وہ کہتے رہے نہیں ہوا، تو جس طرح آج ایک بڑا خوش آئین کیا ہے چیف جسٹس قابل تعریف ہیں، کیا سائفر کیس، مے فیئر فلیٹ اور یہ جو تھا کیا سرے محل، ان کیسوں کی بھی سماعت ہو تو اوپن ہو سکتی ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو حقائق نظر آئیں، جو چھپے ہوئے چیزیں وہ بھی سامنے آ جائیں۔ ڈو یو تھنک فیوچر میں ایسی معاملات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو قانون ہے نا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، جب یہ قانون اپنی صحیح شکل میں بحال ہو جائے گا تو اس کا تعلق ان کیسز سے نہیں ہے جہاں پہ کہ لوگ فوجداری کیسوں میں ایکوٹ ہو گئے ہوئے ہیں، تو جہاں وہ بری ہو چکے ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے، اس قانون کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جہاں پہ لوگوں کی کنوکشنز ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے، جو کہ سپریم کورٹ نے 184(3) میں کیے ہیں، وہ معاملات یہاں کھلیں گے۔ مثلا میاں نواز شریف کو جو تاحیات نااہل کر دیا تھا تو وہ معاملہ کھل سکتا ہے۔ اچھا سر آپ نے بڑی اہم بات کی، قطع کلام وہ معاملہ کھل سکتا ہے، تو ادھر نواز شریف صاحب نے کہا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے قوم سے خطاب میں، یہ ہیں وہ ذرائع
جس سے میں نے وہ مے فیئر کے فلیٹ خریدے، تو پھر یہ ساری گفتگو مطلب ہے یہ گفتگو آئے گی دوران سماعت؟ نہیں یہ نہیں آئے گی. ہوا یہ تھا، یہ تو میں نے یہ جو آپ نے یہ جو بات کی ہے نا، یہ ہے وہ ذرائع، اس کی بات تو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی خود کر دی تھی کہ وہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ شور مچا میڈیا میں آنا شروع ہوا تو چونکہ پراپرٹیز تو تھیں اور میاں صاحب کے خاندان کی تھی، ان کے بچوں کی تھی، تو وہ اس وقت شور اتنا مچ گیا کہ انہوں نے اسمبلی میں جا کے بولنا شروع کر دیا، ایکسپلینیشن دینی شروع کر دی، یہ تھے وہ ذرائع، یہ تھے وہ ذرائع. وہ تو میاں صاحب کو بھی نہیں پوری طرح سے پتا تھا کہ ذرائع کیا تھے. ذرائع کا تو پتا میاں شریف کو تھا. یہ وہاں بولتے رہے تھوڑی دیر کے لیے. ہم مان لیتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف جو ہیں وہ جو ایلیگیشنز تھی ان کے خلاف، ان کو وہ ڈسپروو نہیں کر سکے. یہ میں نے کورٹ کو بتایا تھا، میں نے کہا تھا یہ مان لیتے ہیں کہ جی میاں صاحب واقعی ناکام رہے، انہوں نے جو اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دی اس سے وہ ذرائع بھی نہیں بتا سکے. لیکن میاں صاحب نے اگر وہ میاں صاحب ذرائع نہیں بھی بتا سکے تو پروسیکیوشن میں تو پھر بھی ثابت کرنا تھا نا کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ میاں صاحب کی ہیں اور یہ میاں صاحب نے اپنے پیسے سے ایکوائر کی ہیں، جو کہ ان کی یعنی ان کی فقط سے زیادہ پیسہ انہوں نے کہیں سے مل گیا تھا ان کو. لیکن عرفان بھائی ایک بات معافی چاہتا ہوں انٹرجیکشن کی، بچے تھے، مائنر تھے جب یہ خریدی گئی تو وہ مائنر تھے. ایک منٹ مجھے صرف 1 منٹ لیں. ہمارے قانون میں قانون شہادت میں لکھا ہوا ہے کہ پروسیکیوشن پروو کرے گی، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پروسیکیوشن پروو نہ کر سکے اور ایکیوز جو ہے وہ ڈسپروو بھی نہ کر سکے، جیسے میاں صاحب کے بارے میں تھا کہ جی وہ یہ ہے وہ ذرائع لیکن وہ ڈسپروو نہیں کر سکے، ان کی انکنسسٹنٹ سٹیٹمنٹس تھیں، تو قانون شہادت کہتا ہے کہ a fact which is neither proved nor disproved is a fact not proved. یہ بڑا مسلمہ بیسک پرنسپل تھا جو کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تو ان کو جب جا کے ہم نے یہ سمجھایا تو کم از کم مریم بی بی کی حد تک تو فیصلہ ہو گیا تھا. اب جب آئیں گے تو اسی نقطے پہ میاں صاحب بھی کوئٹ ہوں گے. اچھا رضوان صاحب، ایک پھر آپ سے ہم رہ رہے اچانک میری پراپرٹی 20 لاکھ پاؤنڈ کی لندن نکل آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے بارے ثبوت میرے پر نہیں ہوگا، پروسیکیوشن ثابت کرے گا 20 لاکھ پاؤنڈ میں نے وہاں سے کیسے اکٹھے کیے؟ نہیں، آپ پہ ہوگا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ کی پراپرٹی نکل آتی ہے، آپ کی اگر پراپرٹی نکلتی ہے تو بارے ثبوت آپ پہ ہوگا. مریم صاحب تو بینیفیشری آنر ہے، وہ تو جو نکل آئی ہے اینڈ پہ ساری. نہیں نا، سمجھ نہیں رہے سر. پہلی کنڈیشن ہے کہ آپ کی پراپرٹی نکلے، وہ آپ کی نہیں تھی نا، وہ میاں صاحب کی نہیں تھی وہ پراپرٹی، وہ مریم کی نہیں تھی پراپرٹی. اچھا مریم صاحب کی نہیں ہے. ایک میرا بیٹا ہے جس کی 10 سال عمر ہے، وہ پراپرٹی 50 لاکھ پاؤنڈ کی اس کے نام نکل آتی ہے، تو وہ کون پروف کرے گا؟ پھر میں بری الذمہ اس میں. اگر 10 سال کا بچہ ہے اور وہ آپ کی کفالت میں ہے تو پھر آپ پہ اس کا بارے ثبوت ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی. لیکن اگر وہ 18 سال سے اوپر یا 21 سال کا ہو گیا، ہمارے پاس نیب میں کیس آیا تھا بالکل اسی طرح کا، جب میں پروسیکیوٹر جنرل تھا، تو وہ لڑکے نے 5-6 سال کی انجینئرنگ کی ہوئی تھی، اس کا باپ سرکاری افسر تھا، اور وہ 5 انجینئرنگ اس نے بلکہ 8-10 سال سے کی ہوئی تھی، اور وہ پراپرٹی جو تھی وہ اسی کے نام تھی. تو نیب نے کہا کہ نہیں، یہ تو باپ کی، اس کے باپ جو سرکاری افسر ہے اس کے نیب نے اس کے کھاتے میں ڈال دی.